الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ جو آیت ہے یہ سورہ ملک کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت اور زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں الذی یعنی وہ جنہوں نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے ایکم احسن عملا کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا مقصد بتا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من حسن اسلام المرء کہ انسان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو یعنی فضول باتوں کو فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی آدمی اکیلا بیٹھا ہو یا کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو، چاہے ہم نیچے چلے جائیں ریسیپشن پہ، چاہے ہم کہیں کسی فیملی کو دیکھیں یا کسی کیفیٹیریا میں دیکھیں یا ایئرپورٹ پہ دیکھیں، کہیں بھی جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے موبائل میں مصروف ہوں گے۔ میں نے یہاں تک بھی دیکھا کہ دو آدمی کہ کسی کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا، دو دوست آئے اور انہوں نے لنچ کیا اور وہ لنچ کے دوران اپنے موبائل پر مصروف رہے، انہوں نے آپس میں ایک بات بھی نہیں کی اور وہ واپس چلے گئے اور اپنے کام کو شروع کر دیا۔ تو یہ موبائل فون جو ہے یہ اس میں اصل میں تو بہت فائدہ ہے، لیکن جائز چیز بھی اگر ناجائز طریقے سے استعمال کی جائے تو فتویٰ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نظروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے موبائل فون کے استعمال سے، تو ان کے لیے موبائل فون یعنی اسمارٹ فون جو ہے اس کا استعمال ہی ناجائز ہے۔ تو یعنی یہ اور اس کی وجہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ موبائل فون کا استعمال بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے، اس سے بہت لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن شریف پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، کورسز کرا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو عصری علوم ہیں وہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس فون کا لوگ ناجائز استعمال بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فحاشی بھی پھیلا رہے ہیں، اور خود انفرادی طور پر لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں سن رہے ہیں، اور کچھ لوگ تفریح کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے، یہ تو جائز ہے، میں کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کر رہا۔ تو ایک یورپ میں ایک تحقیق ہوئی ہے، جس نے وہ تحقیق کی اس کا انٹرویو میں نے سنا، تو وہ بتا رہا تھا کہ جو اس نے تحقیق بھی صرف فون پہ نہیں کی بلکہ اس کے خاص عمل پہ کی جس کو اسکرولنگ کہتے ہیں اور ریلز کو دیکھنا کہتے ہیں، اس پر اس نے تحقیق کی کہ کیا اس کا دماغ پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ تو اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ ہاں جو لوگ یہ اسکرولنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں ان کے ذہن جو ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ بہت سے کاموں کے اس طرح قابل نہیں ہیں جس طرح ان لوگوں کے جو موبائل فون کا کم استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک اس کا اب ہم آس پاس بھی دیکھیں نا، ہمیں بہت سے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں اور اپنا وقت اسی میں گزارتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، ایسے لوگ ہمیں آس پاس نظر آتے ہیں۔ تو وہ یہ کیا ہے، یہ ایک نشے کی حیثیت اختیار کر گیا، اور اس کو آدمی یہ تو نہیں وہ سوچتا ہوگا، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی شراب تو نہیں ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں یا کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جو حرام ہے، تو اس لیے وہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا بند کرنے کا وقت نہیں آ پاتا اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے۔ تو دنیا بھر میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ آسٹریلیا میں پابندی لگ گئی غالباً 16 سال یا 18 سال کے بچوں پر کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکتے،
پھر یورپ کے 2-3 ملکوں میں بھی یہ بات چیت شروع ہو گئی، اور بھی کچھ ملکوں میں، کہ بچوں کو یہ موبائل فون استعمال اور سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنے دینا ہے، اس لیے کہ اس سے ان کے ذہن پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ لوگ جو اس تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ اسکرولنگ کر رہے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھ رہے ہیں، اس طرح ان کی توجہ جو ہے، جس کو اٹینشن سپین کہتے ہیں، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ اگر کوئی لمبی بات، اچھی بات سننی پڑے وہ نہیں سن سکتے، اگر کوئی اچھی بات پڑھنی ہو وہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی کتاب پڑھنی ہو وہ نہیں پڑھ سکتے، ان کا یہ صلاحیت ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ انسان کو ناکارہ بنانے کا بھی ایک ذریعہ ہے یہ موبائل فون جو ہے۔ یہ باتیں اس لیے ہیں کہ آج کل ہر کسی کے پاس ہی موبائل فون ہے، اور ہر کسی کے پاس ہی یہ سوشل میڈیا وغیرہ کی چیزیں ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو فارغ وقت ہوتا ہے یہی انسان کو بری عادتوں میں ڈالتا ہے۔ جتنا آدمی مصروف ہوگا، اب مصروف کیسے کرے، کوئی آپ پوچھے گا بھائی میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم ہے، میں مصروف کیسے ہوں؟ تو آج کے دور میں مصروفیت نہ ہونا یہ بھی اسی موبائل فون کی وجہ سے یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ مصروفیت نہ ڈھونڈ سکیں، کیونکہ یہ فون جو ہے آپ کو سیکھنے کی بھی بہت سارے مواقع دیتا ہے۔ آپ دنیاوی علوم سیکھ سکتے ہیں اسی موبائل فون کے ذریعے، آپ آخرت کو فائدہ پہنچانے والے علوم سیکھ سکتے ہیں، تو آپ کورسز میں رجسٹر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کورسز میں پھر آپ کا ٹائم لگے گا۔ جب آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے اچھے کاموں میں، تو پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ اسکرولنگ کرتے رہیں۔ تو اب اگر ہم غور کریں کہ یہ جو ہمارا رویہ بنتا جا رہا ہے، اس سے ہمیں اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آگے جا کر، تو ایک تو گردن کی بیماری، سروائیکل جس کو کہتے ہیں، وہ یقینی ہوگی۔ آگے کی جو جوان نسل جب آگے پہنچے گی تو ڈاکٹروں کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، کیونکہ وہ یہ والا جو مسل ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے تو برداشت کرتا ہے گردن کا جھکنا، لیکن اگر زیادہ دیر جھکایا جائے تو اس پہ بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ پریشر پڑتا ہے، تو وہ اس وقت تو پتہ نہیں چلتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جب عمر آگے پہنچے گی تو پھر انسان کو مشکل ہوگی، اور پھر کوئی واپسی کا راستہ بھی نہیں رہے گا۔ دوسری چیز یہ کہ جب انسانوں سے لا تعلق ہو جائے گا اور سارا تعلق موبائل فون سے ہو جائے گا، تو اس کے اندر انسانوں میں رہنے کی صلاحیت بھی محدود ہو جائے گی، اور اس کے لیے مسائل کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ مسائل برداشت کرنا انسان اسی طرح سیکھتا ہے بچے سے بڑا ہوتے ہوئے، کہ جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے حلقے میں افراد شامل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ ماں باپ کو اتنا نہیں پہچانتا تھا، پھر ماں باپ سے تعلق بڑھا، پھر بھائی بہنوں سے بڑھا، پھر آپس کے دوست ہو گئے، پھر اسکول میں جانا شروع کر دیا، پھر شادی ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس طرح بنایا ہے کہ انسان کے تعلقات آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں، اور اس بڑھنے کے دوران اس کی اخلاقی ترقی ہوتی جائے، اور اگر وہ ان مراحل سے نہیں گزرے گا تو پھر اس کو ڈپریشن، ٹینشن اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں، وہ سب پیش آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو آج کے دور میں یہ تو میں نے خود بھی ریسرچ دیکھی، لیکن میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی آج جو جرمنی میں ہوتا ہے، وہ بتا رہا تھا کہ اب لوگ ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کرتے۔ یعنی پہلے تو وہ میاں بیوی ہوتے تھے پہلے زمانے میں، پھر وہ ساتھ رہنے کا ان کے یہاں، کیونکہ میاں بیوی والے ذمہ داریاں لینا نہیں چاہتے تو ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اب وہ ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے، اب اکیلے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے خود بھی دیکھا وہاں کچھ عرصہ گزارا تو، کہ اب اکیلے لوگ زیادہ ہیں، پورے گھر میں ایک آدمی یا ایک عورت رہ رہی ہے۔ تو جو میں نے ریسرچ دیکھی تھی کچھ عرصے پہلے، غالباً 51% لوگ اب جرمنی میں اور بھی یورپ میں اور بھی ملکوں میں وہ اب اکیلے رہتے ہیں، ان کو برداشت نہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ رہیں، تو تھوڑے دن اگر رہ کر دیکھیں بھی تو پھر برداشت نہیں ہوتا اور فیصلہ کر لیتے ہیں الگ ہونے کا۔ تو یہ نوبت آ گئی ہے۔ تو اور تیسری چیز کیا، جب یہ ڈپریشن اپنے یعنی آگے کی حدوں کو چھوئے گا تو پھر
لوگ خودکشیاں کرنا شروع کر دیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ آنے والا دور کتنا خطرناک اور کیسا ہے. تو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کی گئی ہے جس کو برین راٹ کہا جا رہا ہے. تو اگر انٹرنیٹ میں لکھ رہے ہیں برین راٹ کیا ہوتا ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ جو موبائل فون کا استعمال ہے اس سے دماغ جو ہے وہ راٹ، تو سڑنے کو کہتے ہیں کہ دماغ سڑ رہا ہے. یہ ان کو بھی پتہ ہے لیکن شاید ہمیں ان سے کم پتہ ہے. اور ایک اور چیز ہے الگوریتھم یہ کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو وہی دکھاتا ہے. اس الگوریتھم کی وجہ سے دنیا میں آپس میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. سیاسی جماعتیں، رائٹ ونگ کے لوگ، لیفٹ ونگ کے لوگ، لبرلز، اور ان سب کو کیونکہ ایک طرف تو اپنی پسند کی چیز نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف کی جو بات ہے اس کی برائی انہیں دکھائی جا رہی ہے. کہ فرض کیا ایک فلاں پارٹی کا ہے، اے بی پارٹی کا ہے، دوسرا بی پارٹی کا ہے، تو اے پارٹی کو اپنی پسند کی چیزیں بھی نظر آئیں گی لیکن بی پارٹی کیوں خراب ہے یہ بھی الگوریتھم اس کو دکھائے گا. چنانچہ اتنی نفرتیں ہیں، یہ آپ چاہیں تو اے آئی وغیرہ سے چیک کر سکتے ہیں کہ الگوریتھم کی وجہ سے دنیا میں کتنا فساد پھیل رہا ہے، کہ آپس میں نفرتیں حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. وہ نفرتیں پھر آگے جا کر لڑائی جھگڑوں میں تبدیل ہو رہی ہیں. جیسے یو کے میں آج کل مسلمانوں کے خلاف، اور بھی ملکوں میں لیکن یو کے میں زیادہ مسلمانوں کے خلاف ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ابھی پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا. تو اسی طرح پھر لوگ جو ہیں سب کی اپنی اپنی ہابیز ہیں یا اپنی اپنی پسند ہے. کسی کو کھیل پسند ہے، کسی کو سیاست پسند ہے، کسی کو عورتوں کو کھانے پکانے پسند ہے، تو وہ ان کو انہی چیزوں میں لگا دیتا ہے یہ جو الگوریتھم ہوتا ہے. تو پھر شیطان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ نماز نہیں پڑھو. شیطان کبھی بھی یہ نہیں کہتا نماز نہیں پڑھو. شیطان یہ کہتا ہے کہ اگلی نماز پڑھ لینا یا کل سے پڑھ لینا، اور پکا وعدہ کرو گے کل سے پڑھ لو گے. یہ شیطان کا طریقہ ہے. اس کی جو حکمت ہے نا وہ یا اسٹریٹجی ہے وہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں موبائل فون کا استعمال بھی سمجھ آ جائے گا. تو شیطان ہمیں ان چیزوں میں لگا رہا ہے. اس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ اسے حاصل ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اصل چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اہم چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مثلا اگر میاں بیوی میں بھی اگر ایسا ہی تعلق ہو کہ وہ اپنے موبائل میں مصروف ہیں، وہ اپنے موبائل میں، دونوں نے اپنے فون میں پاسورڈ لگایا ہوا ہے، تو وہ آخر میں انہیں وہاں لے جانا چاہتا ہے کہ ان میں آپس میں علیحدگی ہو جائے، کیونکہ وہ اس کا ٹارگٹ ہے. اور اس پر وہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ خوشی اسے اس بات پر ہوتی ہے. کچھ لوگ ملکوں کو دیکھنے میں مصروف ہیں کہ فلاں ملک ایسا ہے، فلاں ملک ایسا ہے، وہ تو اتنا اچھا ملک ہے، فلاں ملک میں تو ایسی اچھی چیزیں ہیں. انہی چیزوں میں لگا دیا. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، ایک سے زیادہ طریقوں سے فرمائی، کہ یعنی وہ کیا چیز مانگی؟ وہ علم جو نفع دے، وہ علم جو نفع دے. تو یہ کون سا علم ہوتا ہے جو نفع دے، یا کون سا علم ہوتا ہے جو نفع نہ دے بلکہ نقصان دے؟ کوئی ایسا علم جو آپ کو غلط کاموں میں لگا دے، مثلا جوا کھیلنے میں لگا دے یا جادو میں لگا دے، تو یہ تو ہے ہی اپنی ذات کے اندر نقصان دہ علم ہے. لیکن ایسا بھی علم ہو سکتا ہے جو ذات کے اندر تو فائدہ مند ہو لیکن آپ کو نفع نہ دے. مثلا آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم کو مانگا جو نفع دے، اور اس علم سے پناہ مانگی جو نفع نہ دے. تو آج جو انٹرنیٹ یا موبائل فون کا استعمال ہے، اس میں اکثر لوگ جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ کیا نقصان اٹھا رہے ہیں، وہ ایسا علم ہے جو نفع نہیں دے رہا بلکہ نقصان دے رہا ہے. تو پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے اچھا وہ جس نے ریسرچ کی تھی، جس نے تحقیق کی تھی یورپ میں، اور وہ اسکرولنگ والی تحقیق جس نے کی تھی، اس نے دیانتداری کا مظاہرہ بھی کیا، سچ بولا اور بتایا کہ میں بھی اس مرض کا شکار ہوں، اور اب یہ تحقیق بھی سامنے آ گئی، پھر بھی میرے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے کہ اس کو میں کیسے چھوڑوں.
تو یہ اس نے وہاں پر جہاں انٹرویو ہو رہا تھا اس نے خود اس بات کو، تو یہ بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعی اگر عادت پڑ جائے تو پھر اس ڈیوائس سے نقصان ہی نقصان انسان اٹھاتا ہے. اور اس کا طریقہ ایک تو میں نے بتا دیا کہ انسان اپنے آپ کو مصروف کرے، ایسی چیزوں میں مصروف کرے کہ اس کے پاس پھر ٹائم نہ ہو موبائل فون کو خواہ مخواہ اٹھانے کا. اگر کسی وجہ سے کسی فائدے کی نیت سے اٹھانا ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن خواہ مخواہ فون کو اٹھانے کا اس کے پاس وقت ہی نہ ہو. تو اور اگر استعمال کرنا ہے تو ایسا علم حاصل کرے جو فائدہ دے، ایسا کام کرے جو فائدہ دے. مثلا لوگ کاروبار کر رہے ہیں یا کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، سوال پوچھنا ہے، یا اگر اسکول کے یا کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنی پڑھائی کے حوالے سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ استعمال بھی اچھا ہے. تو ان دو باتوں کو یاد رکھیں تو ہم اپنے فون کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، وہ ایپس جو ہمیں خواہ ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. مشکل تو ہوگا لیکن ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، کیونکہ ان میں ہو سکتا ہے کچھ فائدہ بھی ہو لیکن ان میں نقصان زیادہ بھرا ہوا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ وہ گروپس، واٹس ایپ کے گروپس بھی ہوتے ہیں جن میں لوگ خواہ مخواہ اپنے مطلب ہوتے ہیں، ان کے ممبرز ہوتے ہیں، کوئی ان کو شامل کر لیتا ہے یا وہ خود شامل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچیں اس گروپ کا مجھے کیا فائدہ ہے. اگر کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف تفریح ہو رہی ہے، وہاں پر ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر ایسے گروپ سے نکل جائیں اور اپنے آپ کو تعمیری مصروفیت میں لگا لیں. اس کے علاوہ یہ کہ وقت کی پابندی، یعنی موبائل فون کے حوالے سے وقت کی پابندی کہ مجھے اس کی ضرورت کب پڑے گی. تو اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ایک دفعہ صبح میں دیکھوں اور ایک دفعہ شام میں رات میں دیکھوں، تو یہ ایک ڈسپلن ہے جو انسان اپنے اوپر اس کو لاگو کر لے کہ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا. لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا ایسا کام ہو کہ انہیں مسلسل ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے پھر تو وہ مستثنیٰ ہوں گے، وہ اپنے، لیکن بس ضرورت کے وقت ہی اس کو استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ نہیں. اور جو لوگ صبح شام دیکھ سکتے ہیں وہ صرف صبح شام دیکھ لیں، اس کے علاوہ نہیں. اور جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس گروپ سے، وہ زندگی کی بہت سارے شعبے ہیں جن میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. میں نے تو چند ایک کی بات کی تھی، لیکن مثلا اگر کوئی کسی کی شادی ہونے والی ہے تو وہ اس میں بہت سا ایسا مواد مل جائے گا اسلامی، جو کہ اگر کوئی مرد ہے اور وہ شوہر بننے والا ہے تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اسے پہلے سے پتہ چلے. اگر کوئی عورت بیوی بننے والی ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے اسے پہلے سے پتہ. اسی طرح کورسز بھی ہوتے ہیں کہ مثلا والدین کے لیے کورسز ہوتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، بچوں کو کس طرح ان کا ڈسپلن کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہماری سب کی زندگی میں یہ مراحل آتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کا کوئی ٹریننگ مینول تو ہے نہیں، باقی تو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے، لیکن جو مشکل کام ہوتے ہیں، نہ ماں کو ماں بننا آتا ہے، نہ باپ کو باپ بننا آتا ہے، یہ اصل میں مشکل کام ہے. نہ شوہر کو شوہر بننا آتا ہے، نہ بیوی کو بیوی بننا آتا ہے. تو یہ ہر کام کرنے سے پہلے اسے سیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے کرنا ہے، اور جب وہ سیکھ لیں گے تو وہ کام بہتر طریقے سے کریں گے. اور نہیں سیکھیں گے تو وہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ سن 2000 اور سن 2024 کے درمیان کراچی میں طلاقوں کی تعداد ڈبل ہو گئی، دگنی ہو گئی. جب یہ 4 سالوں کے اندر ایسا ہوا ہے تو آپ آگے سوچ لیں کہ کیا ہوگا. یہ سب اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. بس ہر کوئی یا تو ایک بھیڑ چال میں ہے کہ بس زندگی گزر جائے گی، 4 دن کی زندگی ہے، لیکن سب چیزوں کا سوال ہوگا. باپ سے سوال ہوگا اولاد کے بارے میں، ماں سے بھی سوال ہوگا اولاد کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، بیوی سے شوہر کے بارے میں، اور ہر کسی سے والدین کے بارے میں سوال ہوگا. یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. پہلے سیکھ لے انسان تو کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور بغیر سیکھے کرے گا. تو میں نے ایک دفعہ سائیکل چلانے کی کوشش کی تھی بغیر سیکھے، سب سے پہلے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور کافی چوٹ آ گئی تھی.
تو یہ ہماری زندگی میں بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.